रोजे रखेंगे ऐसे हम उस बारगाह में। جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور بزم علماء میں ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم اتحاد امت کے موضوع پر بات کریں گے۔ بہت اشد ضرورت ہے اس دور کی کہ اس امت میں، رسول اللہ کی امت میں اتحاد ہو اور انہیں متحد کیا جائے۔ ARYQ-TV گلوبلی اپنے پازیٹیو میسج کے ذریعے امت میں اتحاد کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ امت ایک نقطہ نظر پہ آئے، اور اگر کوئی عقائدی یا نظریاتی اختلافات ہیں بھی تو ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کی رائے کو عزت دی جائے، ایک دوسرے کے جذبات کا، عقائد کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے عقائد کو اور کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو ان مسلمانوں میں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان کے اکابر اور مستند علماء کرام حضرت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت زبردست علماء ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، اب اس وقت بخار کی کیفیت میں بھی ہیں، مگر حضرت آپ ہماری محبت میں جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور صحت آپ کو صحت کاملات۔ مجھے چہرے سے ہی محسوس ہو گیا تھا جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آمین آمین جی قبلہ محسن صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب والد العالمین، گرامی کو بھی صحت کاملہ اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تشریف لائے تو مجھے محسوس ہوا، میں نے چیک کیا تو واقعی طبیعت بہت خراب جی فیور ہے حضرت کو، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے، آرام کو ترجیح نہیں دی بلکہ حضور کی امت کو ترجیح دی، اللہ اس کا بھی آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں حضرت آغاز کرتا ہوں، اسلام میں تفرقہ بازی کی ممانعت ہے نا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا وضاحت فرمائیں تفرقے جو کرتے ہیں، تفرقہ بازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں بالکل مختصراً کیونکہ وقت کی کمی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہاں جمیعاً کا لفظ تاکید کے لیے ہے کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی اتباع ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم ہے۔ یہ سارے مذکورہ چیزیں جو بیان کی گئیں تو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب کے سب اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ، اس کو تھامے رکھو، ولا تفرقو، تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا، فرقوں میں نہ بڑھ جانا۔ اور اب حدیث پاک کی طرف آ جائیے، دو احادیث کریمہ ہیں۔ ایک میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے۔ پورا جسم، اس کا ہر آرگن ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، آپ جدا نہیں کر سکتے۔ جسم کی کسی آرگن میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح عمارت کی اینٹیں، دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، ایک اینٹ کو بھی ہٹا دیا جائے تو دیوار باقی نہیں رہتی، عمارت باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ یہ جو مسلمان، اس کا جو یعنی جو مسلمان کا ہونا ہے، اس کا جمع ہونا ہے، یہ یوں سمجھنے کہ سرحدوں سے اور وطنوں سے ماورا ہے، یعنی اس میں کوئی ملک نہیں آتا، اس میں کوئی سرحد نہیں آتی، کوئی شہر نہیں آتا، بلکہ ہم یہاں پر ہیں، اور دنیا کی دوسرے کونے میں کوئی مسلمان اگر پریشان ہوگا تو ہمیں تکلیف ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ یہی اسلام کا مطلوب ہے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، اتحاد امت کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اور امت کا اتحاد تو سبحان اللہ وہ امت ہے جس امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ،
ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، سارے ایمان والے پوری دنیا میں کسی خطے میں کسی بھی جگہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ سارے آپس میں بھائی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. اور آگے یہ بھی فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر کہیں کسی میں کوئی لڑائی ہو جائے تو ان کے مابین، اپنے بھائیوں کے مابین صلح کروا دو. تو یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا تھا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و اباکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ یعنی آدم بھی ایک ہے. فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. علم اور تقوی دو بنیادیں ہیں اسلام کی، جس کی بنا پر فضیلت کا مدار رکھا جاتا ہے، جس کی بنا پر کوئی بندہ دوسرے پر فضیلت حاصل کرتا ہے. ادروائز جو ہے علم اور تقوی سے قطع نظر کر کے باقی سارے کے سارے برابر ہیں، سارے آپس میں بھائی ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اور پھر آپ نے شبک بین اصابعہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کر کے بتایا کہ اس طرح کہ جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں الگ الگ لیکن یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ آپس میں مل کر تقویت دیتے ہیں. تو ایسی مسلمان جو ہیں یہ الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نسل کے، الگ الگ خطوں کے، لیکن یہ آپس میں ایک ہیں. ایک اینٹ جیسے دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کی مضبوطی اور قوت کا باعث بنتی ہے، تو ایسے یہ امت آپس میں مل کر طاقت، قوت اور مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. آپ نے کہا تھا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. وہ حدیث کے اندر بھی فرمانا تری المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر. ایک مسلمانوں کی آپس میں جو مثال ہے محبت میں، الفت میں، عطف کے اندر، وہ جسد کی طرح ہے کہ جب کوئی ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارے کا سارا بدن بخار میں آ جاتا ہے، سارے کا سارا بدن وہ رت جگہ کرتا ہے، بیداری میں گزارتا ہے. تو وہی اقبال نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو اس کی مثال بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام یہیں پر ایک وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں مزید سوالات کے ساتھ. جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر. اور آج ہم اتحاد امت پر بات کر رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آئے ہم آج اس کو مزید اس پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے بات کریں گے. حضرت کیا فروعی اختلافات یا پھر تاریخی بنیاد پر تفرقہ بازی اختلافات کہ یہ کرنا کیسا ہے، یہ درست رویہ ہے، یہ اچھا بیہیویئر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. اصل میں یہ اس درجہ اہم سوال ہے کہ اگر مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لے اور اس فلسفہ حیات کو پالے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان میں حمیت اسلامی اور عصبیت اسلامی کا وہ عنصر کہاں چلا گیا کہ ایک جانب مسلمان اس سواری پر جس کو آپ گھوڑا کہتے ہیں اس پر ننگی پیٹھ بیٹھ کر دنیا کے ہر خطے کو فتح کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور قیصر و کسریٰ اس کے قدموں تلے روندا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہے. بالکل بالکل. پھر اس کے بعد بغداد نے بھی وہ زمانہ دیکھا، حجاز نے بھی وہ زمانہ دیکھا، ہندوستان نے بھی وہ زمانہ دیکھا، اور 2025 میں آج ہم یہ زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان میں حمیت اسلامی
اس طرح سے نظر نہیں آتی جو اللہ والے نمازیوں میں نظر آتی تھی. بالکل صحیح فرمایا. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن، ہم نے امت کے اختلاف کو رحمت نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اختلاف امت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر نفرتوں کا سبب بنا لیا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے ہر جگہ ہے. اور ہر ایک کرتا ہے. بالکل کیا صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روات یا راویان احادیث کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ صحیح. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تو حضور کی بارگاہ میں جا کر رفع اختلاف کے لیے التماس نہ فرماتے؟ کرتے تھے. آج کیا وجہ ہے؟ آپ چلیے تاریخ کے حوالے سے آپ نے بات کی نا، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا. تاریخی حوالات میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں تاریخ نے بہت کچھ غلط بھی رقم کیا ہے. اللہ مورخین نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر تاریخ کو مرتب بھی کیا ہے. بالکل صحیح. بہت سارے مواقع ہیں. ابن خلدون نے ایک جملہ لکھا تھا جو بہت معروف کتاب ہے، جو اس کا مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، وہ یہ لکھا تھا کہ سب سے بڑا فلسفہ تاریخ میں اور تاریخ میں فرق یہ ہے کہ فلسفہ تاریخ میں نے روایات کو جانچا پھر لیا جیسے محدثین کرتے ہیں، بالکل صحیح. لیکن تاریخ نویس جو لوگ ہیں انہوں نے مفادات کو لیا اور حاکم وقت کو خوش کرنے کے لیے لکھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ بنی اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی جس نے آج کی نئی نسل میں غلط نفرتیں پیدا کی ہیں. بالکل. اور وہ نفرتیں اس حد تک ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں، سلام کرنے کے روادار نہیں، بات کرنے کے روادار نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور قرآن نے، جیسے قبلہ امجدی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا حضور کے سامنے اختلافات اور نفرتیں لے کر جاؤ گے؟ اگر اتنے اہم اور یہ اختلافات تھے جی تو پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعمذ ابو حنیفہ نے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اللہ اکبر. انہوں نے تو کہیں نہیں لگایا. دوسرے کی عزت کیا اور تھا. بزرگان سلف صالحین میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ سارے علماء تھے. انہوں نے تو کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. آپ ایک منٹ میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتے اور یہ سمجھتے کہ جنت آپ نے خرید لی، بقیہ سب جہنم میں جائیں گے. یار کس کو کیا پتا کہ رب کو کیا پسند آئے ادا، اور جنت میں کون جائے جہنم میں کون جائے. رب سے التجا کرو کہ حضور ہم پہ کرم فرمائیے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں، پھر گدڑیوں میں ڈال دے، جا پتھروں میں ڈال دے. حاویوں مستقبل پہ ہم قاضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. میں حق اور سچ کے نام پر، حضرت حق اور سچ کے نام پر ایسی باتیں کرنا، خاص کر عوام کے بیچ میں بیٹھ کر کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے، جس سے صرف اور صرف جس کا حاصل انتشار ہو، تفرقہ ہو، پھوٹ ہو، نفرت ہو، یعنی ہیٹ اسپیچز، کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں میں ایک بات کروں گا کہ، اور ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں، وہ سچ کہ جس میں فتنہ ہو، صحیح ہے نا، تو وہ مصلحت آمیز جھوٹ سے بہت برا ہے. اللہ اکبر. بہت صحیح. اللہ اکبر. یہ اصول بنا لیجئے. والفتنة اکبر من القتل والفتنة اشد من القتل. اللہ. دو یعنی جملے میں ملتے ہیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، تو سمجھ جائیں. اللہ. تو اب یہاں پر زمانہ ماضی میں اب ظاہر ہے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں اور اسلام ہمیشہ غیروں کے نرغے میں رہا ہے. اور یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہی غیروں نے اپنا کام شروع کیا، کہیں پر کیا کیا ہے، کہیں پر کیا کیا ہے. اب ان معاملات کو جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی وجود بھی اب نہیں ہے، لیکن ان معاملات کو لے کر آنا کہ جی دیکھو حدیث پاک تو یہ ہے، دیکھو قرآن کی آیت تو یہ ہے. تو بھائی قرآن کی بہت سی آیات ہیں، احادیث کریمہ بہت سی ہیں. میں ایک بات کروں گا کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، بالکل رسول کا نام بھی ہے، انبیاء کے نام بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں فرعون کے، نمرود کے، حامان کے، قارون کے نام نظر آتے ہیں، شیطان کے نام نظر آتے ہیں. تو اس طرح نہ کیجئے، بلکہ اللہ رسول کا نام لیجئے اور وہ سچ کہ جس سے فتنے کا اندیشہ ہو، جس میں امت
کی آپس میں پھوٹ پڑ جائے، خدا کے واسطے اس سے اجتناب کیجئے۔ اس وقت جتنا زیادہ اس امت کے اتحاد کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت پہلے کبھی نہ تھی۔ بہت خوبصورت، بہت اچھی مختصر بات کی آپ نے۔ مختصر اور پر اثر زبردست آپ نے بات کی صحیح پیغام۔ کہ جو معرفت خداوندی کا طالب ہے وہ قرآن کے باہر بھی خدا کو تلاش کرتا ہے، قرآن میں بھی خدا کو تلاش کرتا ہے، اور جو فتنے کا قائل ہے وہ قرآن میں بھی فرعون قارون کو تلاش وہ کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی فتنے کی بات کرتا ہے۔ فتنے کی بات کرتا ہے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، کیا آج مسلمانوں کے زوال کا جو بیسک ریزن ہے، جو سبب ہے، وہ انتشار اور افتراق نہیں ہے، یہ متفرقہ بازی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مسلمانوں کا اوورال جو اس وقت امت مسلمہ زوال سے دوچار ہے اور جو انتشار افتراق، یہ اس کا بنیادی سبب ہے۔ جو بہت سے عوامل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عامل، کلیدی عامل، فیکٹر جو ہے وہ یہ تفرقہ بازی ہے، انتشار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک کتنے زیادہ ہیں، اس کے باوجود جب بھی کوئی مسئلہ کسی اسلامی خطے کا آتا ہے، اسلامی علاقے کا آتا ہے، تو اس وقت سارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں جو اتنا بڑا ایشو رہا، بلکہ اب بھی چل ہی رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا، کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا، حالانکہ مسلمان ممالک کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ وہی آپس میں اتحاد اتفاق نہ ہونا، سیم پیج پر نہ ہونا، اور پھر مختلف تعصبات کا ہونا، کہیں علاقائی تعصبات ہیں، کہیں نسلی تعصبات ہیں، کہیں لسانی تعصبات ہیں، کہیں فروعی باتوں کو لے کر اس کی بنا پر آپس میں تعصب ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دل کشادہ نہیں ہے، بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے، خطوں کی سطح پر بھی ہے، علاقوں کی سطح پر بھی ہے، نسل کی سطح پر بھی ہے، زبانوں کے افتراق کی بنا پر بھی ہے، اور ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں ہیں، ایک دوسرے کے لیے خوش گمانی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتے، منفی سوچتے ہیں۔ حالانکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، المسلم اخو المسلمی لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ فرمایا تھا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر آگے بتایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے سب سے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو کسی کو حقیر جاننا یہ خود اس آدمی کے خبث باطن کی علامت ہے، اس کے برے ہونے کی نشانی ہے۔ تو حقیر کسی کو بھی نہیں جاننا چاہیے۔ جو بھی مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، وہ ایمان کے رشتے سے ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی عزت ہے۔ اور باقی جو علم میں ہم سے بڑھ کر ہے، تقویٰ میں ہم سے بڑھ کر ہے، وہ تو عند اللہ بھی بڑھ کر ہے، اس کی تو اور زیادہ جو ہے تعظیم اور توقیر ملوز رکھنی۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور قرآن ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر تقوی اور علم والوں کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر قرآن نے کہا کہ تم میں یہ بہترین لوگ ہیں، ان کی عزت تم سے زیادہ، ایک عام آدمی سے تقوی والے اور علم والے زیادہ عزت رکھتے ہیں، زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ آپ بریک میں ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے پاس جمع ہوں گے، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ میں مفتی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ تو بریک میں آپ کر سکتے ہیں ہمیں لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے سوال۔ جی ناظرین، خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار کا سیگمنٹ ہے بزم علماء، ملک پاکستان کے مستند علماء اکرام کے ساتھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دو سوال ہیں، جی پوچھئے۔ استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے؟ استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ۔ ہاں، جب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اذان فجر کی اذان ہوتی ہے نا، اس میں گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، ایک پہلے اذان دیتے ہیں، کچھ آدھے گھنٹے، کچھ 15 منٹ بعد، کچھ گھنٹے بعد، کس ٹائم پہ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے؟ نہیں تو آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اذان ایک گھنٹے کا فرق۔ رمضان میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ چلے رمضان میں اچھا، وہ میرا خیال آپ کسی مسجد رمضان، چلیں ٹھیک ہے، چلیں اس کو انشاءاللہ بطور سوال کنسیڈر کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے، اگر ایک باپ اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا چیز؟ جائیداد سے آگ جائیداد کرنا سے چاہے؟ آگ کرنا چاہے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اگر جائیداد میں سے مصعب آگ کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ چلیں
ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ کالرز بھی رہیں گے اور جوابات بھی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب قبلہ, مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کا اگر مرکز ہو اور کوئی ایک ہستی جس پر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ اگر کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں تو صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہستی اعظم ہے, محسن انسانیت ہے, جو کائنات کا مرکز ہے, جو ملائکہ کی نگاہوں کا بھی مرکز ہے اور رب تعالیٰ کی محبتوں کا بھی مرکز ہے. سبحان اللہ. معراج پر جا رہے ہیں تو قاب قوسین و ادنیٰ کی شان دکھا رہے ہیں, اور زمین پر آتے ہیں تو قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبحان اللہ. سبحان کائنات کا مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اخلاق سمجھنا ہے تو حضور سے سیکھو, واہ, مودت اور محبت سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھو, بیٹی سے اور خاندان سے محبت سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی کالے کو اور گورے کو اپنی ذات سے نکل کر ایک ہی صف میں کھڑا کرنا ہو تو حضور سے مساوات محمدی سیکھو. سبحان اللہ. اور اگر حرم کعبہ کی عزت اور حرمت کا خیال کرنا ہو تو اس فاتح اعظم سے سیکھو جو اپنی آنکھوں سے اشک بہا کر سر کو جھکا کر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور اگر محبت سیکھنی ہے تو بلال کا ہاتھ پکڑ کر کہنے والے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس محبت سے فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے, اس سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. اور اگر اولاد سے سیکھنی ہے تو حسنین کریمین شان انور پر سوار ہو جاتے اور سجدے کو طویل کرنا دیکھو. تو بات یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے اور صرف سننا نہیں ہے, سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے. کیوں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, کہ حضور سے جب تک سادہ دل میں محبت رکھ کر ان کی زندگی کو, ان کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤ گے, یہ تفرقات, یہ نفرتیں, یہ عصبیتیں, یہ علاقائیت اور یہ خواہشات کے بت تمہارے وجود کا حصہ بن کر تمہیں چاٹ جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کیونکہ کنتم, کہ تم کون لوگ تھے, شفا حفرتن, کہ آگ کے گڑھے کے قریب تھے. تو الفت ڈالنے والے, آگ سے بچانے والے اور آ کہہ کر پکارنے والے یہ مصطفیٰ کریم ہے جو آخرت میں بھی اپنے سجدے کے ذریعے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. لیکن کوئی ایک عمل تو ہو جس پر حضور یہ فرمائے کہ یہ میرا امتی وہ ہے کہ جس پر مجھے فخر ہے. کیا بات ہے. شافع, دافع, رافع, نافع, کیا کیا رحمت باتیں یہ ہیں. اللہ اکبر. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب, 2 جملوں کا پیغام آپ کا اور دونوں حضرات کا چاہیے. میں مختصر کرتا ہوں تاکہ سب پیغام دیتے ہیں. آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے, اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اتحاد امت کا علمبردار کو ارے کیا کہنے, اتحاد سیکھنا ہے. آئے اولاد مصطفیٰ سے سیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حضرت نے ذکر کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. لا اللہ یصلح بین فئتین مسلمتین, کہ اللہ اس کے سبب مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کروائے گا. سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا پیغام اعتدال, اتحاد اور صلح و آشتی اور امن کا پیغام. کیا بات ہے سر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو خوش رکھنا ہے اپنے آپ سے تو صرف ایک ہی بات قبلہ بھائی امجدی صاحب نے جو فرمایا, قبلہ علامہ صاحب نے بھی اور آپ بھی, اور یہ کیو ٹی وی بھی ہمیشہ یہی بات کہتا ہے. آج عبدالرؤف بھائی ہمارے جو ہے نا, ان کا تو پیغام ایک ہی ہے جو ان سے خلوت جلوت میں بات ہوتی ہے. عامر فیاضی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے بھی بات ابھی ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے. جتنے بھی پاک دل لوگ ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کے دامن کو پکڑا ہے, اللہ اکبر, وہ خدا کی قسم کبھی نفرت کا پیغام نہیں پھیلائیں گے. وہ محبت اس لیے لے کر جائیں گے کہ ہم نے معین الدین چشتی کے دروازے سے محبت سیکھی اور حضور کے دروازے سے محبت کی بھیک پائی. نفرت کس سے کرو گے تم, کس سے نفرت کرو گے, اپنے آپ سے یا امت مسلمہ سے؟ امت تو حضور کے دعاؤں میں تم نفرت کرتے ہو. ایک ہو جاؤ اور ایک ہو کر حضور کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ حضور فخر سے کہیں کہ میں امت کی کثرت پر فخر کرتا تھا اور یہ امت میری کثرت کے ساتھ آ گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی, حضرت نے امام حسن کا ذکر کیا, جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی
جس کی قبا کو دیکھ کے دنیا ہری ہوئی، سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت اور ہم ARYQ TV کی پوری ٹیم سلام اور خراج پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اہل بیت اطہار کا، امام حسن کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک کالر ہے، شامل کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال آپ کا؟ ٹی وی بند کر دیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، ٹی وی بند کر دیں۔ ہاں ٹی وی بند ہے۔ کیا سوال ہے؟ تو سوال کوئی نہیں ہے، بس آپ کی ساری ٹیم کو خراج تسلیم پیش کرتی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اتنی پیاری محفل، اتنی پیاری بات۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دعاؤں کی درخواست، اب بیٹا ہمارے لیے دعا کیجیے گا، QTV کے لیے اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور ان کے محنت سب کی وصول ہو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال سے پہلے آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی، بہت اچھا پروگرام ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام بنایا ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے بہت لیے۔ شکریہ میری بہن۔ سوال کیا ہے میری بہن کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے پڑھا قرآن مجید بچپن میں، صحیح۔ اب جن سے میں نے پڑھا تھا نہ انہیں پتا ہے مفتی صاحب کے سجدے کہاں کہاں کرنے ہیں، کتنے سجدے کرنے ہیں، اچھا۔ اور وہی حال میرا ہے، مجھے بھی نہیں پتا سجدے کہاں کہاں کرنے، تو میں کیا تو مفتی صاحب معروف بھی پڑھا ہے قرآن، یہ بھی بڑا ضروری ہو جائے گا پھر تو۔ اور ایک پروگرام ہے مفتی صاحب کا قرآن کا جو رمضان کے علاوہ چلتا ہے، قرآن سنیے اور سنائیے، اسے جوائن کیجئے، صحیح قرآن پڑھیے، قرآن کا صحیح پڑھنا اس کا حق ہے پہلا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی بھائی تیارہ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے خاتون آپ کا؟ بھائی صاحب میرا سوال ہے کہ میرا میاں تاثیر ہے، نہ نماز پڑھتے نہیں، نہ قرآن پڑھتے نہیں، نہ بچوں نے ٹائم اس وجہ سے دے نہیں کہ میں کبھی میاں ان کے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، اور بچوں نے بھی ٹائم نہیں، بیوی نے بھی ٹائم نہیں، میرے کو کبھی بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ اللہ آسانی کرم۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے ان کی بات، انشاءاللہ مفتی صاحب جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا سوال کیا ہے برادر؟ گزارش یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ جناب والا جب بندہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں سچے دل سے جب توبہ کر لیتا معاف فرما دیتا ہے۔ کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے مفتی صاحب سے دو سوال پوچھتے ہیں۔ جی پوچھئے۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی یا کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بڑی جنتی عورت تھی اور یہ آدمی بھی بڑا جنتی تھا، صحیح۔ یہ کہنا کیسا ہے؟ دوسری بات، کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو خاندان کی بڑی بڑیاں کہتے ہیں ان کو وہ اس دلہن کو مہندی وہ لگائے گی جن کے خاوند زندہ ہو۔ کیا دوبارہ کہیں؟ دلہن کو مہندی وہ لگائے گی جن کے خاوند زندہ ہو۔ جی ہاں، جو کسی کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو بچتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ جی 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 سمجھ، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین یہیں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے درمیان بھی آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں سنیں گے آپ اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست، اور اسی دوران آپ ہمیں کالز کر لیں، ہم نماز عصر بھی ادا کر لیتے ہیں اور پھر لوٹیں گے۔ سیگمنٹ ہوگا آپ کی مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی کے ساتھ۔